الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین کرام، عزیز بزرگوں اور دوستوں، آج جس موضوع کے تحت مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ حالات کے مطابق دیکھتے ہوئے کہ آج ہم مسلمان تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن میں اتنے پیچھے کیوں چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہم مسلمانوں کے اندر تعلیمی یافتہ تمام چیزیں جاری ہیں، اسکولوں مدارس تمام چیزیں جاری ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان اس حالات میں، منصب ہمارے پاس نہیں، عہدے ہمارے پاس نہیں، سیاست میں ہم نہیں، سماجیات میں ہم نہیں، تمام معاملات میں علم ہونے کے باوجود ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ تو کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی راز ہے جس کو جان کر، جس کو عمل میں لا کر ہم تمام لوگ مل کر انشاءاللہ ایک ایسی چیزیں قائم کریں جس سے ہمارے مسلمان بھائی، مسلم بچے، تمام لوگ آگے بڑھ کر، آگے چل کر کوئی IPS بنے، کوئی وکیل بنے، کوئی سماجیات میں جائے، کوئی پارلیمنٹ میں جائے۔ مسلمانوں کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے رب العالمین کی تعریف اور توصیف کہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کو اپنی عبادت کا مستحق بنایا اور توحید جیسی عظیم لازوال نعمت سے ہمیں بہرور کیا، اور درود و سلام برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ لہٰذا سب سے پہلی چیز جو اس موضوع کے تحت آتی ہے وہ ہے علم، تعلیم۔ ایجوکیشن کیا ہے؟ ایجوکیشن ہم اور آپ سمجھتے کس کو ہیں، اور اصل میں ایجوکیشن نام کس کا ہے؟ اسلام نے ایجوکیشن کا معنی کیا بتایا ہے، اور ہم لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی پہلی آیت جو نازل کی، فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اس کے بعد پورا ذکر ہے، یعنی کہ پڑھنے کا، ایجوکیشن کی اتنی اہمیت اسلام کے اندر، اس کے باوجود ہم مسلمان پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ ایجوکیشن کو تو سمجھیں لیکن اس کے اصول، اس کے فرامین اور اس کے تمام چیزوں کو ہم نے عمل کرنا چھوڑا، ایکسیپٹ نہیں کیا، اس وجہ سے ہم اور آپ پیچھے ہیں۔ اسی طریقے سے علم ایک ایسی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء مسجدی ھذا، جو مسجد میں آئے علم حاصل کرنے کے لیے، لا یاتیہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، جو سیکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، درس کو سننے کے لیے آتا ہے، یا جو سکھانے کے لیے آئے، کسی بھی غرض سے آئے، فہو بمنزلۃ فی سبیل اللہ، گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 227 کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اسی طریقے سے علم ایک ایسی چیز ہے
کہ علم آپ کی حفاظت کرے گی۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں العلم خیر من المال، کہ علم جو انسان کے پاس ہوتا ہے وہ مال سے بہتر ہے۔ کیوں؟ المال یحرسک، کہ المال تحرسہ، کہ مال وہ چیز ہے جس کی تم حفاظت کرتے ہو، اس کو بینک میں رکھتے ہو، الماری میں رکھتے ہو، جیب میں رکھتے ہو۔ والعلم یحرسک، اور ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو تمہاری حفاظت کرتی ہے۔ ہمیں علم کی حفاظت کرنی نہیں ہے، بلکہ علم ہماری حفاظت کرے گی، رہنمائی کرے گی ہر راستے پر، ہر موڑ پر، چاہے وہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں۔ اسی طریقے سے مال کی انسان کے پاس جو ہے وہ خرچ کرنے سے ختم ہوتا چلا جائے گا، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جتنا خرچ کیا جائے، جتنا بتایا جائے، جتنا سکھایا جائے، جتنا سیکھا جائے، وہ زیادہ بڑھتا ہی جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول ہے۔ اور اس کی مثال آپ غور کیجئے، دنیا کے اندر مال والے بہت آئے، علم والے بہت آئے، لیکن مال والے چلے گئے۔ قارون آیا، قارون کے خزانے آئے، سب چلے گئے۔ فرعون آیا، فرعون کی بادشاہت آئی، بادشاہت ختم ہو گئی۔ نمرود آیا، نمرود کی سلطنت آئی، وہ ختم ہو گیا۔ لیکن علم والوں کو آپ دیکھیے، جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، سائنسداں ہیں، علماء کرام ہیں، محدثین ہیں، انہوں نے جو کتابیں لکھ دی ہیں، اللہ کے نبی کے فرامین ہیں، قیامت تک کے لیے کتابوں کی شکل میں وہ تمام چیزیں آج تک موجود ہیں، جس سے آج کے علماء، آج کے سائنسداں فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج کے ڈاکٹر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، آج کے انجینئر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ علم کی ایک برکت ہے کہ قیامت تک لوگ اس علم سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اور ایک چیز، مال ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو مالدار ہو سکتا ہے، لیکن عالم نہیں ہو سکتا۔ کسی گھر میں کسی کی پیدائش ہوتی ہے، اس کے والدین مالدار ہیں، اس کے گھر والے مالدار ہیں، تو اس بنیاد پر وہ بچہ مالدار پیدا ہوا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ بچہ عالم بن کر پیدا ہوا، بچہ علم لے کر کے آیا، بچہ ڈاکٹر بن کر کے پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ علم کو محنت کے ساتھ، جہد کے ساتھ اور مسلسل تجہد کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے؟ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اسکول جانا ہو، مدرسہ جانا ہو، تمام چیزوں کے لیے تیاری کرنے کے بعد اللہ رب العالمین علم ہمیں نوازتا ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ علم کی اہمیت ہے، کیونکہ اسے محنت کر کے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز علم کے بارے میں یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے انسان کے جسم کے اندر بہت سارے اعضاء بنائے، پیر، ہاتھ، منہ، ناک، کان، سر، اعضاء، تمام چیزیں، لیکن یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 78 میں فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، کہ تم میں سے کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر نہیں پیدا ہوا ہے۔ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جب وہ پیدا ہوا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، لیکن اللہ رب العالمین نے آنکھ، ناک، زبان اور دل، یہ تمام چیزیں دے کر بھیجا تاکہ اس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جائے۔ علم لے کر نہیں آیا، بلکہ علم حاصل کرنے والی چیزوں کو لے کر آیا۔ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو علم حاصل کرنے کے بعد۔ لیکن آج لوگ علم حاصل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے شکریہ کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہی جو قارون نے کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی۔ قارون کہا کرتا تھا کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میری اپنی بلبوتے پر کمائی ہوئی ہے، جبکہ اسے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ نے ہمیں کان، آنکھ، ناک، تمام چیزیں دی، اس لیے ہمیں علم حاصل ہوا۔ علم کے تعلق سے ایک اور اہم چیز یاد رکھیے کہ پورے اعضاء میں سب سے اونچا، سب سے پہلے چیز جو ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے سر، دماغ، آنکھ، کان، ناک، پورے جسم میں سب سے اوپری حصہ پہ، اور جو اوپر کا جو حصہ ہے اسی سے ہم علم کو حاصل کرتے ہیں۔ دماغ سے سمجھنا ہو، زبان سے بولنا ہو، کان سے سننا ہو، آنکھ سے دیکھ کر پڑھنا ہو، ان تمام چیزوں سے ہم علم کو حاصل کر رہے ہیں۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ پورے جسم میں انسان جس چیز سے علم حاصل کرتا ہے اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ علم کی فضیلت، ایجوکیشن کی اہمیت، تعلیم و تربیت کی اہمیت، کہ اللہ نے علم کے وسائل کو سب سے اوپر رکھا پورے جسم میں۔ اس کے بعد علم تو اتنی چیزیں ہیں، اب آئیے علم کے ساتھ ساتھ ہم کچھ زبانیں دیکھتے ہیں۔ اس میں ایک زبان بھی ایک ہماری اللہ رب العالمین نے دی، جس سے ہم بول رہے ہیں، جس سے ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ روم کے سورہ نمبر 33 کے اندر آیت نمبر 22 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان ہے، زمین ہے اور تمہاری مختلف زبان ہیں۔
کوئی بنگلہ بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے۔ یہ زبانوں کی اختلاف اللہ رب العالمین کی نشانیاں ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، علم حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے زبان۔ اسلام میں جتنی علم کو اہمیت ہے، زبان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اس لیے آپ غور کیجئے گا، جتنے انبیاء کرام دنیا کے اندر آئے، جس قوم کے لیے آئے، تو انبیاء کی زبان وہی تھی جو قوم کی زبان تھی۔ انبیاء کرام کو جو کتابیں دی گئیں، تورات، انجیل، قرآن کریم، اسی زبان میں نازل کی گئی جس زبان کے لوگ جاننے والے تھے، تاکہ لوگ سمجھ سکے، پڑھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عبرانی زبان میں تورات نازل ہوئی، لاطینی زبان جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی، کیونکہ اس وقت مکہ کے لوگ عربی جاننے والے تھے۔ اسے اللہ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم لوگ اس کو سمجھ سکو۔ معلوم کیا ہوا؟ علم کو سمجھنے کے لیے زبان بہت اہمیت کے حامل رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ نے اور اسلام نے، شریعت نے بتایا جہاں علم کی اہمیت ہے، زبان کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جتنے انبیاء کرام آئے، تمام کے تمام انبیاء کرام کی زبان مخصوص تھی وقت تک کے لیے، لیکن اللہ کے نبی کو جو زبان دیا گیا، عربی زبان، جس زبان کو لے کر آئے، قیامت تک کے لیے پوری دنیا کو چیلنج ہے کہ مل کر عربی زبان میں کوئی کتاب لا لے، قرآن کریم کی جیسی کوئی کتاب بنا لائے، وہ لوگ لا نہیں سکتے۔ اور ابن مقفع، بہت بڑا عربی جاننے والا ادیب، 6 مہینے تک اپنے اسٹور روم میں بند ہو گیا، اپنی لائبریری میں بند ہو گیا، اور قرآن لکھنے چلا، قرآن کے چیلنج کو قبول کرنے چلا تھا، لیکن 6 مہینے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ قرآن جیسی کتاب، عربی جیسی کتاب کو میں لا نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ قرآن دنیا تک کے رہنے کے لیے چیلنج ہے، جو کہ عربی زبان میں تھی۔ اب اسی طریقے سے زبان، آج کے دور میں جو علم ہے، ایجوکیشن ہے، وہ کس زبان میں ہے؟ آج ہمیں کون سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ اگر آپ غور کریں، پوری دنیا کا سروے کریں، مطالعہ کریں، تو 2 زبانیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی۔ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے انگلش، اور دوسری چیز ہے عربی زبان۔ جبکہ ہم انسانوں کا کانسیپٹ سوچئے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ عرب صرف عربی زبان میں ہے، سعودی عرب میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے 22 ممالک کے اندر تقریباً عربی بولی جاتی ہے۔ عربی کے تمام قواعد ہیں، قانون ہیں، لاء ہے، تمام چیزیں اسی عربی زبان میں ہوتی ہیں۔ اور بڑی بڑی ایجوکیشن والی کتابیں جس طرح انگلش میں آج میسر ہیں، عربی زبان میں اسی طرح عربی ممالک میں 22 ملکوں کے اندر تقریباً پوری علم ذخیرہ کیا ہوا ہے، موجود ہے۔ پورا خلاصہ معلوم یہ ہوا، علم حاصل کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے، اور زبان آج کے ڈیٹ میں جو یہ ہے وہ ہے انگلش زبان اور عربی زبان۔ ان دونوں کو ہم کیسے پڑھیں، کیسے لے کر ہم آگے بڑھیں، کیسے چلیں، اس چیز کو اصل بتانا ہے آج کے درس میں، اور آج کا اصل موضوع یہی بتایا جانا ہے کہ آخر علم کو ہم 2 زبانوں میں کیسے حاصل کریں۔ لوگ یا تو انگلش جانتے ہیں، یا پھر علماء کرام صرف عربی جانتے ہیں، لیکن علم ادھورا ہو گیا۔ علماء کے پاس عربی چلی گئی، کالجوں والوں کے پاس اور عصری تعلیم والوں کے پاس انگلش چلی گئی، علم مسلمانوں کے اندر بٹ گیا، کچھ لوگ کچھ جان رہے ہیں، کچھ لوگ الگ کچھ جان رہے ہیں۔ یہی آج بنیاد ہے کہ ہم مسلمان ایجوکیشن میں بہت پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ آدھا ادھورا علم ہمارے پاس ہے۔ چاہے علماء کرام کی جماعت ہو یا پروفیسر کی جماعت ہو، کسی بھی جماعت ہے، ہر کسی کے پاس علم ادھورا ہے۔ لیکن اگر یہی علم کو عربی زبان سے بھی ہم لے آئیں، ٹرانسلیٹ کرا کر لے آئیں، اور انگلش والے عربی کو ٹرانسلیٹ کریں اور عربی والے انگلش کی ٹرانسلیٹ والی کتاب کو پڑھنے لگے علم کی زبان کو سیکھنے کے بعد، تو کیا ہوگا؟ ہمارے پاس ایک مکمل علم ہوگا، اس کے بعد ہمیں پھر ایجوکیشن میں کوئی پیچھے نہیں چھوڑ سکے گا۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ تاریخ اس بات کی شاہد ہے، دانشوروں نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہے، مٹانا ہے، اس کی زبان کو مٹا دو۔ کیسے زبان مٹے گی؟ انگریز جب ہندوستان نہیں آئے تھے، ان کے انگریز کا جو ہے ہندوستان آنے سے پہلے آپ غور کریں، پوری دنیا کے اندر انگریزی زبان اتنی فیمس نہیں تھی، لیکن جہاں جہاں دنیا کے اندر گئے اور عربی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں، سائنس کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں، اور اپنی انگریزی تعلیم کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری تعلیم انگریزی میں ہے۔
ایسی بات نہیں ہے. وہ لوگ انگریز لوگ عربی سیکھ کر کے عربی کتابوں کو ٹرانسلیٹ کیا انگریزی زبان میں, اس کے بعد وہ فیس کیے پوری دنیا کے سامنے, دیکھو انگریزی میں تمام تعلیم ہمارے پاس ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ لوگ زبان سیکھے, عربی زبان سیکھ کر کے اپنی کتابوں کو ترجمہ کیا. لہٰذا آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم جو عربی جاننے والے یا پھر جو بھی انگلش جاننے والے ہیں, ہم انگریزی میں جو بھی کتابیں ہیں اس کو سمجھیں, زبان کو سیکھیں, اس کو جاننے کے بعد ان کی بڑی بڑی کتابوں کو ہم ترجمہ کریں, عربی میں لے آئیں, اردو میں لے آئیں. اور آپ غور کیجئے گا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ہماری مادری زبان ہے. اگر اردو تاریخ پڑھے ہوں, اردو کے جاننے والے یہاں بیٹھے ہوں, تو یاد رکھیے انہیں یہ معلوم ہوگا کہ اردو ہماری مادری زبان نہیں ہے. اردو کی حیثیت اور تاریخ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو آریہ سماج, ہندوستان کے جو دیگر ممالک سے جو جنگیں ہوا کرتی تھیں, کوئی آریہ سے لڑنے آ رہا, کوئی ایران سے لڑنے آ رہا ہے, تو تمام لوگ جو جنگیں کرنے والی قوم تھی, آپس میں ان کی جو زبان ہوا کرتی تھی وہ سب, کوئی ایرانی بول رہا, کوئی فارسی بول رہا, کوئی عربی بول رہا, کوئی مختلف زبان مل کر کے اس ایک زبان پیدا ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے اردو زبان. اور یہ اردو زبان ایک لشکر کی زبان ہے, کسی قوم کی زبان نہیں, کسی مسلم کی زبان نہیں, کسی سوسائٹی کی زبان نہیں ہے, بلکہ ایک زبان نکل گئی ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج غور کیجئے, اسکول کا حال دیکھیے یا مدرسے کا حال دیکھیے. اسکول آپ پڑھتے ہوں گے تو 8 کلاس تک آپ کو یہ اردو زبان پڑھائی جائے گی. 10 کے بعد اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اردو زبان ایک سبجیکٹ ہے. باقی تمام کتابیں آپ کو انگلش میں, میتھ پڑھنا ہے انگلش میں, جغرافی پڑھنا ہے انگلش میں, تاریخ پڑھنا ہے انگلش میں. اگر آپ مدرسے میں آئیے, اردو زبان 10ویں کلاس تک, مولویت تک پڑھائی جائے گی آپ کو. لیکن اس کے اوپر جائیے, آپ کو حدیث پڑھنا ہے عربی زبان میں, قرآن پڑھنا ہے عربی زبان میں, اصول فقہ پڑھنی ہے عربی زبان میں, اصول حدیث پڑھنا ہے عربی زبان میں. معلوم کیا ہوا؟ اسکولوں کو جائزہ لیجئے تو اردو نیچے تک ختم, تعلیم وہاں ہے نہیں اس اردو میں, زیادہ انگلش پڑھا رہے ہیں. مدرسے میں آئیے تو اردو بھی ختم, وہاں تعلیم نہیں ہے اردو میں زیادہ, تو لوگ عربی میں پڑھا رہے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ انگلش اور عربی 2 ایسی زبانیں ہیں جس میں بڑی بڑی علم محفوظ ہے, چھپی ہوئی ہیں. لہٰذا آج اگر کوئی انسان اردو بولنے والا ہے تو یہ کافی نہیں ہے, اس کو انگلش اور عربی کے اندر مہارت پیدا کرنی ہوگی, تب جا کر کے وہ انجینئر اور ڈاکٹر اور بڑے بڑے سائنسدانوں کی چیزوں کو وہ حاصل کر سکتا ہے. اور جاننے کے بعد وہ لاء کے میدان میں, پارلیمنٹ میں, سماجیات میں, سیاست میں, پولیٹکس میں, تمام چیزوں میں جا کر مسلمان جڑیں گے. کب؟ یہ علم آنے کے بعد. لیکن ہم لوگ علم کو محدود کر لیے, ایجوکیشن کو اپنے محدود کر لیے, اپنے اسکول تک, اپنے کالج تک, اپنے یونیورسٹی تک, اپنے مدرسے تک. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب آئیے, ایسا کیسے ہوگا؟ ممکن کیسے ہے کہ انسان کے لیے کہ انگلش بھی سیکھے, عربی بھی سیکھے, تمام چیزیں سیکھے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمام علم ہمارے پاس آ جائیں؟ آئیے آپ کے سامنے کچھ مثالیں انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلی چیز, پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے معاشرے, سوسائٹی, سماج کے اندر یہ کانسیپٹ بیٹھ چکا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایک الگ تعلیم ہے, دنیاوی ایک الگ تعلیم ہے, مدرسوں کی تعلیم الگ ہے, اسکولوں کی تعلیم الگ ہے. ایسا نہیں ہے, یہ تفریق ہم نے کی ہے, اسلام اس کی تفریق نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے کبھی ایسا نہیں کہا قرآن مجید کے اندر. جبکہ آپ غور کیجئے, قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے, ترجمے کے ساتھ پڑھیے, تو اللہ نے قرآن مجید میں سائنس کا ذکر کیا, آسمان کا ذکر کیا, اور کیا کہا؟ آسمان کے بارے میں, علم فلکیات کے بارے میں اللہ نے کہا, اولم یتفکروا فی خلق السماوات والارض والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون. آسمانوں کو ذکر کر کے اللہ رب العالمین ابھار رہا ہے کہ لوگ آسمان کے بارے میں معلومات حاصل کرو. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون. آ گیا کہ لوگوں آسمان و زمین میں غور کرو, فکر کرو. اور یہ غور و فکر کر کے انگریز اور یورپ کے لوگ چاند پر پہنچ چکے ہیں, اور ہم اور آپ مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ کر کے زمین پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. جبکہ اسی قرآن کو استعمال کر کے انگریز چاند پر پہنچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا کرایا گیا, معراج پر لے جایا گیا, اللہ کے نبی براق کے ذریعے آسمان پر گئے. کیسے ممکن ہوا؟ ان حدیثوں کو دیکھ کر سائنٹسٹ, انگریز سائنٹسٹ اس حدیثوں کو اکٹھا کیے اور کہے کہ اچھا ایک انسان آسمان پر جا سکتا ہے اس زمانے میں, عرب کے زمانے, اس وقت میں, تو آج کیوں نہیں جا سکتے؟ لہٰذا تحقیق کر کے, غور و فکر کر کے, یہ قرآن, یہ حدیث کی آیتیں, سائنٹسٹ کے دماغ کھل گیا. ان لوگوں نے نئی نئی ایجادات کر کے, تمام چیزوں کر کے کیا کیے, چاند تک پہنچ رہے ہیں, کوئی سمندر کے اندر پہنچ رہا ہے.
سمندر کے اندر پہنچنے کے بارے میں اللہ نے کہا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ سمندر کے ذکر کیا اللہ نے سورہ الرحمن کے اندر، کہا کہ سمندر کے اندر ہیرے جواہرات موجود ہیں، اس کو تلاش کرنا ہے۔ مسلمان اس کو تلاش نہیں کیا کیونکہ مسلمان نے قرآن نہیں پڑھا۔ انگریز اور مسلم اور سائنسدانوں نے قرآن کریم کا مطالعہ کر کے سمندر کے اندر پہنچ گئے، سمندر سے ہیرے نکال رہے ہیں، سونے نکال رہے ہیں، چاندی نکال رہے ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہم مسلمان بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ اچھا یورپ والے اتنی ترقی کر گئے۔ میرے بھائیوں، یورپ والے ترقی ضرور کیے ہیں لیکن وہ اسی قرآن کی بدولت کیے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ رب العالمین اس کا ذکر نہ کرتا تو لوگوں کا ذہن بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا تھا کہ اللہ رب العالمین اتنے خزانے چھپا رکھے۔ معلوم کیا ہوا؟ گرچہ وہ مسلمان نہیں ہیں، گرچہ وہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، لیکن اسی قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد، اپنی زبان میں جاننے کے بعد، عربی کو انگریزی میں سمجھنے کے بعد وہ آسمان میں پہنچ رہے، ترقی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں بھی ادھر ادھر کی ٹمک ٹوئیاں نہ مارتے ہوئے اسی قرآن کی اگر رہنمائی کریں، ایسی اسکول قائم کریں جہاں دینی و دنیاوی دونوں تعلیمیں رکھی جائیں، تو آج کا مسلمان انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اور اس میں کوئی انسان، کوئی شخص روک نہیں سکے گا۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، علم طب، ڈاکٹری میں انسان سمجھتا ہے کہ آج ڈاکٹر کے اندر امریکہ بہت فیمس ہے، پیرس کے اندر بہت بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، موجود ہیں۔ اگر آپ حدیثوں کو اٹھائیے، کتاب الطب، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے نسخے بیان کیے، ایسے ایسے علاج بیان کیے دعا کے ذریعے اور پھر آلات کے ذریعے، کہ آج سائنس اسی چیز کو پڑھ کر کے بڑے بڑے مشینیں ایجاد کر رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سائنٹسٹ ایسا ایسا کر رہے ہیں، غیر مسلمین ایسا ایسا کر رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستوں، سمجھنے کی بات ہے، یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں جس کو ایجاد کیا گیا۔ آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ آخر یہ قرآن سے نکالا کون، ان چیزوں کو سمجھا کس نے۔ اس کے بعد اگر آپ غور کریں، انسان کی جلد میں چمڑا ہے، اس چمڑے میں درد کیسے ہوتی ہے، تکلیف کا کانسیپٹ کیسے آیا انسان کے ذہن میں، سوئی چبھنے سے درد کیوں ہوتا ہے، اس کے بارے میں دنیا پریشان تھی، لیکن کئی ایک دنوں کے بعد ڈاکٹروں نے یہ تحقیق کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 56، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب، اللہ نے قرآن میں کہا کہ جہنمیوں کو چمڑوں کو جل جائیں گے تو چمڑے بدل کر ہم دوسرے چمڑے پھر لگائیں گے۔ ان آیتوں سے سائنسدانوں کو ایک تجربہ ملا کہ اچھا چمڑوں کو بدلا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج بھی کوئی انسان بیمار ہو جائے، کسی جسم کا چمڑا جل جائے تو چمڑا کو جو سرجری کیا جاتا ہے، سرجن جو سرجری کرتے ہیں، اسی آیت کی روشنی میں، اس آیت کو دیکھتے ہوئے تحقیقات کیے، تجربہ کیا، لیبورٹری میں گئے، تب جا کر کیونکہ ایک تحقیق سامنے آئی کہ انسان کے چمڑوں کو بدلا جا سکتا ہے، انسان کے اندر یہ ایبیلٹی ہے۔ انسان کے چمڑے کے اندر کیسے معلوم ہوا؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے 1400 سال پہلے ہی اس چیزوں کو بیان کر دیا، جب دنیا کے اندر سائنس نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ دراصل قرآن ہی ہمارے لیے سائنس ہے، قرآن ہی ہمارے لیے جغرافی ہے، وہی ہماری تاریخ ہے۔ قرآن کریم کے اندر واقعات، قوم سمود، قوم عاد، پہاڑ میں رہنے والی، پہاڑ کو بنانے والے کون تھے؟ قوم عاد، قوم سمود تھے، تمام کا ذکر قرآن میں اللہ نے کر دیا۔ اس کے بعد سائنٹسٹ آج پھر یہ ایجاد کر رہے ہیں کہ پہاڑوں کو توڑ کر کے ایک محلات بنا رہے ہیں، ایک قائم کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں قوم عاد، قوم سمود نے کر چکے تھے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا ذکر قرآن میں کیا، اور اسی قرآن کو پڑھ کر انگریز پہاڑ کو توڑ کر سمندر کو ہٹا کر کے راستے بنا رہے ہیں، بڑے بڑے بلڈنگیں تیار کر رہے ہیں، برج خلیفہ تیار ہو رہی ہیں، دبئی کے اندر بڑے بڑے کہاں سے ترقیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا دین ہے، حدیث کا دین ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر آپ غور کریں، اسی چیز کو ہم لے چلتے ہیں آگے۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم میں تفریق کیوں ہے؟ یہ فرق ہم نے کیا ہے، یہ تفریق کیوں پائی جا رہی ہے؟ یہ اس لیے پائی جا رہی ہے کہ بھلے ہم دین کے معاملے میں مقلد ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں ہم مقلد ہو چکے ہیں۔ ایجوکیشن کو لے کر ہم اور آپ مقلد ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی ڈاکٹر کے بیٹے کو بولے کہ ڈاکٹر کے بیٹے سے اگر پوچھا جائے بیٹا تم کیا بنو گے، وہ کہے گا ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ انجینئر کے بیٹے سے پوچھا جائے کہے گا ہم انجینئر بنیں گے۔ عالم کے بیٹے سے پوچھا جائے کہے گا ہم عالم بنیں گے۔ یعنی کہ ہم ایجوکیشن میں ہم بندھ چکے ہیں، ہم آگے اپنا کچھ الگ سوچنا نہیں چاہتے، بلکہ ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہم کو وہی کرنا ہے۔ یہ سوچ، یہ مقلد ہم کیا ہو گئے؟ ایجوکیشن کے معاملے میں ہو گئے۔ اسی لیے بھی ہم مسلمان پیچھے ہیں کہ ہماری سوچ بند ہو گئی۔ ہمارے باپ جو ہیں ہم وہی ہیں، ہمارے چاچا جو ہیں ہم وہی ہیں، لہٰذا ہم نے کبھی ہٹ کر
الگ سوچنے کی کوشش نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ پیچھے رہ گئے ہیں, ان کے نقش قدم پر چلتے چلے آ رہے ہیں. اور یہ اللہ نے کیا کہا کہ ہر امت میں ہم نے کیا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً, ہر امت کے لیے ایک نئی شریعت بنائی تھی. اور اس یہ پتہ چلا کہ ہر انسان کو ایک کیا ہونا چاہیے, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں جس کو, اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کرنا, اپنے آپ کو یونیک بنانا, ایسے ایجوکیشن کے معاملے میں, رہن سہن کے معاملے میں, اخلاق کے معاملے میں, کردار کے معاملے میں, تب جا کر کے ہم انسان انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. اسی طریقے سے ایک چیز اور اب غور کریں کہ اسلام, قرآن مجید اور حدیث ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے. کہا علم حاصل کرو, یہ نہیں کہا کون سا علم حاصل کرنا ہے. اسلام کے نزدیک تمام علوم اللہ رب العالمین کو محبوب ہے, اللہ کے حلال ہے, الا یہ کہ اس کے حرمت ہونے کی کوئی دلیل آ جائے. جادو کا علم ہم سیکھ نہیں سکتے, بلکہ وہ بھی علم ہے. قرآن اور حدیث نے اللہ نے اس کو حرام کہا, لہٰذا ہم اس کو سیکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ جتنی علم ہے دنیا کے اندر, سبوں کو سیکھنے پر قرآن مجید ہمیں ابھارتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی تعلیم دیتے ہیں. کیسے اسلام بیلنس بنایا, دیکھیے ہماری سوچ کیا ہے, آج تک ہم کیا سوچتے چلے آ رہے ہیں, اور قرآن ہمیں ایک تھاٹ دیتا ہے, ہمیں ایک سوچ دیتا ہے, ایک سمجھ دیتا ہے. کیا ہے, آئیے اس کو غور کرتے ہیں. جو دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں, دینی تعلیم کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, بس دنیا میں ہم کمائے کھائے, ہم مر جانا ہے, ختم. اور دینی جو علماء کرام ہیں, جو دینی علم حاصل کر رہے ہیں, مدرسے میں پڑھنے والے ہیں, ان کی سوچ یہ, ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہمیں صرف اور صرف مدرسے میں پڑھنا ہے, بس آگے چل کر کے ہمیں امامت و خطابت کرنا ہوگا, یا ہمیں کہیں بلا لیا جائے گا, ہمیں تقریر کر لینا ہوگا, یا پھر ہمیں کچھ یہ فلاں فلاں کام ہے. ہم نے کام کو بانٹ لیا, جیسا کہ ابھی شیخ محترم نے کہا, غزالی بھائی نے کہا کہ کیا کر رہے ہیں, ہم نے بانٹ لیا کام کو, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور پھر کیا ہے, اللہ رب العالمین نے ہمیں بیلنس بتایا. کیا فرمایا, سورہ قصص سورہ نمبر 20 آیت نمبر 56, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ. قارون کو اللہ رب العالمین نے بہت سارے مال و دولت دیا تھا, اسی کا ذکر یہاں ہے کہ قارون کے پاس مال و دولت آنے کے بعد اس کے قوم والوں نے کہا, اے قارون تیرے پاس مال ہے, تو اس مال کے ذریعے سے آخرت میں اپنی تیاری کر لے, کہ آخرت کے لیے کیا تیاری کرنا چاہیے, کون سے سوشل ورک کرنے چاہیے جو مرنے کے بعد تیرے کام آئے, اس کو اکٹھا کر لے آخرت کے بارے میں. اور کیا کہا, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, اور ہاں یاد رکھ دنیا کے اندر ہے تو دنیا کا بھی کچھ حصہ تیرے لیے ہے, لہٰذا دنیا کے لیے بھی کوشش کرنی ہے, تگ و دو کرنا ہے, اس کے حصول کے بھی اپنا حصہ دنیا کے اندر سے بھی لینا ہے. اللہ نے کیا کہا, آخرت تو کرنی ہے, دنیا کو بھی لے کر کے آنا ہے, دنیا میں اپنا حصہ کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے. اب دوسری طرف علماء کرام, دینی مدارس کے پڑھنے والے, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیاوی تعلیم کی ضرورت نہیں. اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا, اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین یہ کہا کہ دنیا کے وہ لوگ, دنیا میں تمہارا حصہ ہے, جیسے کہ قارون میں بھی بتایا گیا. اور جو دنیا والے ہیں, عصری علوم والے, ان سے بھی یہ کہا گیا جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں, دین ہمارے لیے کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی ہے, تو دنیا والوں کو بھی اللہ نے کہا, سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 7, کیا فرمایا, یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا, دنیا حاصل کرنے والے, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والے, اور صرف دنیا کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں صرف اسی کو وہ دیکھ رہے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ, اور دنیا والے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آخرت سے غافل ہو چکے ہیں, دین کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان دونوں آیتوں میں اللہ نے دونوں علم والے سے خطاب کیا, اے دین علم حاصل کرنے والو, اگر تمہارے پاس صرف دین ہے تو دنیا کی طرف بھی آ جاؤ, دنیا میں حصہ لو. اے دنیا کمانے والو, دنیا کی تعلیم حاصل کرنے والو, تمہارے پاس دنیا ہے ٹھیک ہے, لیکن ساتھ میں دین سے بھی تمہیں غافل نہیں ہونا, دین میں بھی تمہارا حصہ ہے, تمہاری بنیادی تعلیمات ہیں, تمہارے لیے رہنے کے اور اخلاق کے, کردار کے تمام فارمولے بتائے گئے ہیں, اس کو بھی تمہیں لینا ہے. لہٰذا پتہ یہ چلا ان دونوں آیت کریمہ سے کہ انسان کو اسلام نے ایک بیلنس سکھایا, ایک راستہ دیا. کوئی صرف دین نہ لے پورے طور پر دنیا کو چھوڑتے ہوئے, بلکہ دین لے, دنیا کے ساتھ لے. کوئی صرف دنیا لے دین کو چھوڑ کر, بلکہ دنیا بھی لے لیکن دین کو ساتھ لے. یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے بیلنس. اب غور کریں ترجیح کس کو دی جائے, پریفرنس کس کو دیا جائے, جس کو کہتے ہیں پریفرنس کس کو دیا جائے, ترجیح کس کو دی جائے, دین کو یا دنیا کو.
اگر آپ غور کریں عبادات میں، معاملات میں، کیریکٹر میں، تمام چیزوں میں، سماج میں، تو ہمیں دین کو ترجیح دینا ہے، کیونکہ دین دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ دین، دنیا جو ہے 60 سال ہے، اور دین جو ہے اس کی کوئی ختم نہیں ہے، اینڈنگ نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی رہنے والی آخرت۔ اس لیے پریفرنس ہمیں کیا کرنا ہے؟ معاملات میں ترجیح۔ لیکن اگر بات کریں ایجوکیشن کی، جو آج ہمارا موضوع ہے، ایجوکیشن کی بات کریں، تعلیم کی بات کریں، تو تعلیم کے میدان میں دینی تعلیم ہو، عصری تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو، دنیا کی تعلیم ہو، ان تمام چیزوں کو ہمیں بیلنس بنا کر چلنا ہوگا۔ اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کو اگر کم کیا، بیشی کیا، تو وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اور آپ آج پیچھے ہیں مسلمان۔ اگر آپ غور کریں تو مدارس کے اندر انگلش پڑھائی جاتی ہے، جغرافی پڑھائی جاتی ہے 7-8 تک، اور مدارس اگر اسکول کا جائزہ لیجئے تو وہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، دنیات ایک سبجیکٹ ہوتی ہے، لیکن کب تک؟ 8 کلاس تک، 9 کلاس تک ادھورا ہے۔ انگلش تعلیم مدارس میں ادھورا، دینی اور اسکولوں میں دینی تعلیم ادھورا، دونوں طرف سے آدھا آدھا کر کے چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ پورے طور پر دینی آ رہا ہے، نہ پورے طور پر دنیا ہی آ رہا ہے، ہم نہ اس گھاٹ کے رہے نہ اس گھاٹ کے۔ معلوم کیا ہوا؟ ہمیں ایجوکیشن کے معاملے میں دونوں چیزوں کو بیلنس بنا کر کے چلنا ہوگا، تب جا کر کے ہم اور آپ کامیاب ہوں گے، اور اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور غور کرنے کی یہاں پر ضرورت ہے، مدارس اور اسکول میں جو ہم تفریق کرتے ہیں، یہ صرف زبان کا فرق ہے۔ لینگویج جو بات کیا گیا ابھی، زبان، عربی، انگلش، بس یہی فرق ہے۔ اگر زبان کے فرق کو ہٹا دیا جائے تو مدارس ہوں یا اسکول ہوں، یہ تمام کے تمام کا مقصد، ان تمام کے تمام کا گول، ان تمام کے تمام کا ٹارگٹ ایک ہی ہے، ایجوکیشن کو پھیلانا۔ چاہے دین کو سیکھ کر کے لوگ دین پھیلائیں، دنیا کو سیکھ کر لوگ دنیا کے لیے کام کریں، مقصد ٹارگٹ ایک ہی ہے، لیکن صرف فرق آتا ہے یہاں پر زبان کا۔ جس کو ہم اسکول کہتے ہیں، عربی میں اس کو مدرسہ کہتے ہیں، جس کو یہاں کالج کہتے ہیں، عربی میں اس کو کلیہ کہتے ہیں، جس کو یہاں یونیورسٹی کہتے ہیں، عربی میں اس کو وہاں پر جامعات کہتے ہیں، جس کو یہاں پر PhD کہتے ہیں، یہاں پر اس کو دکتورا کہتے ہیں۔ اور یہ تمام کی تمام پڑھائی جو انگلش میں آج ہندوستان کے اندر، امریکہ کے اندر موجود ہے، یہی عربی تعلیم کے ناحیے سے اگر آپ غور کریں، جو بتایا گیا عربی کے 22 ممالک کے اندر یہی تعلیم عربی کے اندر دی جاتی ہے۔ عربی میں ہم جہاں تک PhD کرتے ہیں، انگلش میں بھی ہم وہیں تک کرتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر یہ دو زبانیں خاص طور پر اہمیت کے حامل ہے۔ ان دونوں کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، تب جا کر کے انشاءاللہ ہم اور آپ کامیاب ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزاریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کے سامنے 2-3 پوائنٹ رکھ کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس میں چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آخر ایسا ممکن کیسے ہے؟ کیسے ایسا ہوگا کہ لوگوں کے پاس انگلش بھی آئے، عربی بھی آئے، مدارس کے اندر تمام چیزیں آ جائیں، اسکول کے اندر تمام چیزیں آ جائیں؟ یہ بھی ایک شکایت آتی ہے۔ اس کا حل کیا ہے میرے بھائیوں؟ تو سب سے پہلی چیز اس کا حل جو ہوگا وہ یہ ہے، چاہے اسکول ہو یا مدارس ہوں، تمام کے سلیبس کو ہمیں چیک کرنا ہے، تمام کی نصاب تعلیم کو، تمام کے بکس کو، تمام کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں ایک منظم تشکیل دینا ہوگا۔ اور یہ کون دیں گے؟ اگر دنیا والے اس کو دیں تو اپنی نظر میں دیکھیں گے، اگر دین والے اس کو دیکھیں تو صرف اپنی ہی نظر میں دیکھیں گے۔ لہٰذا اس کے لیے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹرسٹ ہونی چاہیے، ایک ایسی کمیٹی ہونی چاہیے، ایک ایسے ذمہ دار ہونے چاہیے جو دین کا بھی درد رکھیں، دنیا کا بھی درد رکھیں، تمام دردوں کو اپنے دل کا درد بنا کر کے ایک ایسے اسکول قائم کریں، ایک ایسے سماج کو، ایسے سوسائٹی کو قائم کریں جہاں پر دین پڑھائی جاتی ہو تو دنیا بھی پڑھایا جاتا۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، ایسے لوگ موجود نہیں ہیں، جی ہاں ہیں، اور الحمدللہ ایسے مدارس سے میں نے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ ممبئی کے اندر، مہاراشٹر میں ایک مدرسہ ہے مالیگاؤں، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ بظاہر تو یہ نام عربی میں ٹائٹل ہے، لیکن اس مدارس کے اندر اگر آپ جائیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ 10 کلاس تک SSC جو بورڈ ہوتا ہے، تمام چیزیں مدرسے کو بچوں کو کرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹر کرتے کرتے، ہائی سیکنڈری کرتے کرتے بچے جب فارغ ہوتے ہیں، 2 سند، ایک عالمیت کی سرٹیفکیٹ آتی ہے، ایک انٹر کا سرٹیفکیٹ آتا ہے۔ ایک بچے کے پاس 2 سرٹیفکیٹ، ایک عالم کا، ایک انٹر کا۔ اب اس کے بعد تمام چیزیں سہولیت ہوتی ہے۔ اسی کالج کے اندر انجینئر کی پڑھائی ہے، ڈاکٹر کی پڑھائی ہے، طب ہے، تمام چیزیں موجود ہیں۔ تمل ناڈو کے اندر، عمر آباد کے اندر آپ دیکھیں، جامعہ اسلامیہ عمر آباد، وہاں بھی ایک ایسی ITI کا کورس
بہت بڑے بڑے جتنے علماء نکلتے ہیں ان کے لیے موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ IPS بنے، وکیل بنے، ITI سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کے انجینئر بنے، تمام کو ایسے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ بہت چند لوگ ہندوستان کے اندر ایسے ایسے کام کر رہے ہیں۔ بنگلور کے اندر، جس سے پہلے میں وہیں پر تھا، جہاں بتایا گیا کہ اسلام تو ہم حاصل کیے لیکن اس کو دعوت کیسے دینا ہے۔ غیر مسلمین ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، جیوز ہیں، مسلمان ہیں، بے روی کے شکار ہیں، ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ پریکٹیکل لے جا کر کے اسٹریٹ دعوت جو ہوتا ہے روڈوں پر وہ کرایا گیا، یہ سمجھایا گیا کہ کرسچن سے کیسے بات کرنا ہے، جیوز سے کیسے بات کرنا ہے، عام مسلمانوں سے کیسے بات کرنا ہے، شرک میں جو مبتلا ہے اس سے کیسے بات کرنا ہے، توحید پرست ہے ان سے کیسے باتیں کرنا ہے۔ جب تک یہ کام ہم پریکٹیکل لائف میں نہیں کریں گے، ہم اور آپ اچھے طور پر ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا صرف نام رہے گا کہ ہم یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کو اگر کمبائن کر کے انسان چلے، تعلیم حاصل کرے، تو ایک سائنٹسٹ بنے گا اور ایک عالم بھی بنے گا۔ ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین انجینئر بنے گا، ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین ڈاکٹر بنے گا، ایک عالم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری میدان میں وہ آگے بڑھے گا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور فائدہ کیا ہوگا آپ جانتے ہیں؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک عالم جو ہوگا، علم آنے کے بعد، بنیادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ فارغ ہوتا ہے، اس کے سامنے دو راستے ہیں۔ چاہے تو وہ عربی تعلیم حاصل کرنے کے لیے سعودی عرب چلا جائے، PhD کر لے، دوسرا راستہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر کے راستے کو ہموار کر لے۔ اس کے لیے دونوں راستے سامنے ہوتے ہیں، اور پھر وہ شخص ایسے لوگوں کے سامنے ایک اسٹیٹس رکھے گا، اس کا ایک مقام ہوگا جو صرف دنیا جانتے ہوں یا جو صرف دین جانتے ہوں۔ اس کے پاس دونوں کا علم ہے، دونوں پڑھا ہے یہ بندہ، ایک کے پاس صرف دین ہے، ایک کے پاس صرف دنیا ہے۔ وہ انسان اتنے اچھے طریقے سے کام نہیں کر سکتے جتنا وہ انسان کام کرے گا جس کے پاس دین بھی ہو، دنیا بھی ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں باتوں کو؟ پتہ کیا چلا؟ ہم مسلمان تعلیمی سیاست میں، پولیٹکس میں، تمام سماجیات میں، سوشل ورک میں اتنے پیچھے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بڑے بڑے سائنٹسٹ قرآن کریم پڑھ کر ترقی کر رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، تمام چیزیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا پھر سے وہی ماحول اگر لے کر کے آیا جائے جہاں پر قرآن کی تعلیم ہو تو سائنس کی بھی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو تو جغرافی کی بھی تعلیم ہو، اصول حدیث کی تعلیم ہو، تمام چیزوں کو اگر مینٹین کر کے چلا جائے تو انشاءاللہ پھر سے وہ سماج، پھر سے اگلی جو جنریشن آنے والی ہے، اللہ رب العالمین ایسے ایسے عالم پیدا کریں گے جو ساتھ میں سائنسداں ہوں گے جیسے کہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں جابر بن حیان کو؟ جابر بن حیان جو جیومیٹری کا فارمولہ جس نے ایجاد کیا، علم کیمیا کا بہت بڑا ماہر تھا، وہ کیا تھا؟ اگر آپ غور کریں، جابر بن حیان اس کا نام ہے۔ شروع میں غربت میں، بچپنا میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، باپ کے پاس پیسے نہیں، جاگیر نہیں، دولت نہیں، پڑھنے کے لیے سرمایہ نہیں، پڑھے تو کیسے پڑھے، کیا کرے، وہ یوں ہی تھا۔ لیکن جب وہ کوفہ پہنچا، کوفہ جانے کے بعد وہاں دیکھا کہ لوگ علم والے ہیں، پڑھے لکھے تمام لوگ ہیں۔ یہ جابر بن حیان جس کی بہت بڑی ہسٹری ہے، اس نے کیا کیا؟ اس چھوٹے سے جا کر کے مروجہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ جا کر کے مدرسے میں داخلہ لیا۔ مدرسے میں داخلہ لینے کے بعد وہاں سے تعلیم حاصل کر کے جب وہ نکلا، اس کے اندر جو دلچسپی پیدا ہوئی علم کیمیا کا، فارمولہ کے اصول کا، اور پھر اسی چیز کو اس نے ایجاد کیا اور موجود ہو گیا۔ اور جابر بن حیان کے فارمولے کو لے کر کے یورپ والے کیا بنائے؟ الجبرا۔ سب پڑھے ہیں 10 کلاس میں، 9 کلاس میں الجبرا ہے، جیومیٹری ہے، تمام چیزیں ہیں، ہم نہیں پڑھی ہیں وہ کتابیں، لیکن یہ الجبرا آیا کہاں سے؟ یہ فارمولہ دراصل جابر بن حیان کا ہے۔ انگریزوں نے اس فارمولے کو لے کر کے جابر کے نام کو ایکسچینج کر کے، بدل کر کے اس فارمولے کا نام کیا رکھا؟ الجبرا۔ جابر سے بنا الجبرا، اور انگریز والے، یورپ والے کہتے ہیں دیکھو الجبرا یہ فارمولہ ہمارا ہے، جبکہ تمہارا نہیں ہے، یہ اسی غریب بچے جابر بن حیان کا ہے جس نے اس فارمولے کو ایجاد کیا۔ آج تم نے اپنا ٹائٹل، اپنا لیبل لگا کر کے دنیا والوں کو دکھا رہے ہو کہ الجبرا، جیومیٹری، یہ تمام چیزیں ہمارا ہے۔ دراصل یہ جبرا ایک مسلمان سائنسداں کا ہے، جبکہ اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ اور آپ غور کریں، اسی طریقے سے آگے چل کر کے ایک اہم چیز یہ بھی آتا ہے جو مسلمان آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن میں، وہ کیا ہے؟ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس معیشت کی کمی ہو جاتی ہے۔ کوئی 8 کلاس تک، 9 کلاس تک پڑھتا ہوا گیا، بیچارے کے پاس فیس اتنا نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر کے لیے بڑھ پائے، انجینئر کے لیے پھر 1 لاکھ 2 لاکھ 1.5 لاکھ فیس اس کے لیے بھرنے، تو کیا ہوتے ہیں لوگ یہاں سے کٹ جاتے ہیں۔
اس معاملے میں اس سچویشن کو ہینڈل کون کرے گا؟ اس چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے ایک جماعت جو بتائی گئی ٹرسٹ ہونی چاہیے، جو معاشرے کے، اپنے سماج کے، اپنے علاقے کے جتنے مسلم بچے ہیں ان کی مدد کیا کرے۔ والدین کی ذمہ داری کھانا پینا کپڑا دینا ہو، لیکن جماعت اور ٹرسٹ اور کمیٹی کی ایک ذمہ دار ہونی چاہیے جو ہمارے بچے آگے پڑھنا چاہتے ہیں، IPS بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، دین کے ساتھ دنیا کی بھی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ٹرسٹ ان کا ذمہ داری لے، ان کی بوجھ اٹھائے اور تمام لوگ ٹرسٹ کی مدد کریں تاکہ ہمارا بچہ آگے بڑھے اور آگے جا کر پارلیمنٹ میں ہماری آواز کو بلند کرے۔ لیکن ہماری آوازوں کو کوئی بلند کرنے والا پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے۔ کون ہماری آواز کو لے جائے گا؟ ہم صرف اور صرف روڈوں پر، سڑکوں پر کھڑا ہو کر کے احتجاج کر لیں، پروٹیسٹ کر لیں، بس اس سے ہمارا کام، اس سے آگے کیا ہے؟ لیکن یہ ایجوکیشن اگر مل کر کے ہم اگر آگے لے جائیں، اپنے ایک ٹرسٹ بنائیں، اپنے مسلم بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ یہی بچے پارلیمنٹ میں ہماری آواز کو اکٹھا کریں گے۔ کیسے ہوگا؟ نصاب چینج کرنا ہوگا اور ہمیں ایک جماعت تشکیل دینی ہوگی جو لوگوں کی مدد کرے، سوشل ورک کرے۔ اسی طریقے سے ایک تیسری اہم پوائنٹ یہ ہے، ہم لوگ تعلیم میدان میں پیچھے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا اسکول کے اعتبار سے ہو، سماج کے اعتبار سے ہو، کسی بھی لائن میں آپ دیکھ لیں۔ آج کے جو ینگ جو جنریشن ہے، نوجوان طالب علم ہیں، دنیا کے طالب علم ہو یا اخروی دینی تعلیم، سب سے تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں۔ وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے پہلا فتنہ اور ایک ہی فتنہ خاص طور پر وہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا۔ اگر آج کا جو ینگ جنریشن ہے اگر اس سوشل میڈیا کے استعمال کو سیکھ لے تو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے مسلمان کے ایک نئے خلاباز تیار ہوں گے، مسلمان کے نئے سائنٹسٹ تیار ہوں گے، پورے کی پوری دنیا کا علم، عربی زبان ہو، انگلش زبان ہو، فارسی ہو، فرینچ ہو، اٹالین ہو، تمام چیزوں کا جو علم ہے یوٹیوب کے اندر، گوگل کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ آپ گھر بیٹھے مدینہ کا کورس کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے آکسفورڈ یونیورسٹی کا کورس کر سکتے ہیں، گھر بیٹھے دنیا تمام چیزوں کی خبر رکھ سکتے ہیں، پورے دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہیں۔ لیکن اسی چیز کو ہم مسلمانوں نے خاص طور پر غلط استعمال کیا ہوا ہے۔ غور کریں، جائزہ لیں، آدھا گھنٹہ فیس بک، 1 گھنٹہ فیس بک، 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے فلم کے اندر، موویز کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ انسٹاگرام ہے کسی کے پاس، کوئی فیس بک پہ چلا رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر سوشل میڈیا کے لیے خاص اب ٹائم نکالے دن بھر میں تو 6 سے 7 گھنٹہ، ہارڈلی 6 سے 7 گھنٹہ کیا ہوتا ہے ہم نکالتے ہیں۔ اسی 6-7 گھنٹے کو اگر ایجوکیشن کے لیے ہم استعمال کریں سوشل میڈیا کو، اور یہ سائنسدانوں کا اور دانشوروں کا کہنا ہے اگر کوئی شخص دن بھر میں 7 گھنٹہ ایجوکیشن میں لگا لے، کسی بھی فن کے اندر لگا لے اور 7 سال تک یہ کام کر لے تو گویا اس کے پاس 10,000 گھنٹے بنتے ہیں۔ 7 سال کو، 7 گھنٹے کو 7 سال آپ استعمال کریں کنٹینیو، اور مسلسل استعمال کریں گے تو اس علم کے، اس ایجوکیشن کے آپ ماہر بن جائیں گے، اس علم کے آپ بہت بڑے دانشور بن جائیں گے، آپ کو کوئی پیچھے نہیں کر سکے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو سوشل میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے ہم کیا ہیں، ہم اور آپ پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اسی چیز کا صحیح استعمال کرنے لگے تو انشاءاللہ ہم لوگ آگے نکلتے چلے جائیں گے۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ دینی کے ساتھ ساتھ نئی پڑھنا چاہتے ہیں اور جب وہ پڑھ کر کے آگے جائیں کالج میں، یونیورسٹیز میں، تو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ وہ بیرا روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ جو دین انہوں نے حاصل کیا ہے، دنیا حاصل کرنے کے بعد اسی دین کو لیول لگا کر، اسی دین کو بیسک بنا کر کے وہ دین کا بھی کام کریں گے، دنیا کا بھی کام کریں گے، لوگوں کے لیے زیادہ منافع بخش ہوں گے اور لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ صحبت کا اثر بنیں گے۔ ان کے پاس کیریکٹر ہوگا، اللہ کے نبی کے فرمان ہوں گے، قرآن کی تعلیم ہوگی، تمام چیزیں ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ایسی تعلیمیں ہوں گی جس کو تمام لوگ ایکسیپٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول، ان کا معاملہ، ان کے جو پوتے تھے خالد بن یزید، وہی بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، سب سے پہلے سائنٹسٹ وہی تھے۔ اسی طریقے سے اسحاق بن جندب، ابراہیم بن جندب، سب سے پہلا دوربین ایجاد کرنے والا کون ہے؟ ابراہیم بن جندب، جو کہ مسلمان سائنٹسٹ ہے۔ اور پھر دوربین کو ایجاد کرنے کے بعد کیا کیا انہوں نے؟ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ پھر یورپ والوں کو پتہ چلا اچھا فلاں مسلمان ابراہیم بن جندب نامی ایک شخص ہے جس نے دوربین کو ایجاد کیا،
اور پھر یورپ والے اسی دوربین کو لے کر ڈیکوریشن کیے، اس کو سجائے، اس کو سنوارے، اس کے لیے اسٹینڈ بنایا، اس کے لیے ایک نشانہ لگایا، تمام چیزوں کو کیا، اور پھر لیبل لگا لیا گیلیلیو نامی ایک امریکی شخص ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ دوربین کو ایجاد کرنے والا کون ہے؟ گیلیلیو۔ دراصل گیلیلیو نے ڈیکوریشن کیا ہے، اصل دوربین کو ایجاد کرنے والا ایک مسلمان سائنسداں ابراہیم بن جندب تھا۔ اگر آپ غور کریں، کتاب ہے موٹی سی مسلم سائنسدانوں کی اور ان کی خدمات۔ دنیا میں جتنی بڑی بڑی راکٹ ہیں، بڑی بڑی میزائلیں ہیں، تمام چیزوں کا اگر آپ جائزہ لیں، اس کا ایجاد کرنے والا ایک مسلم گھرانے کا تھا، ایک مسلمان تھا۔ اور اس وقت کے جو مدارس ہوا کرتے، مدرسے نہیں تھے، نام تھے مدرسہ، اس میں دین کی تعلیم، دنیا کی تعلیم، قرآن و حدیث کی لے کر کے پڑھایا جاتا تھا۔ وہ لوگ سائنسداں بنے، لیکن ہم نے علوم کو بانٹ لیا، ایجوکیشن کو ڈیوائڈ کر لیا، پیچھے رہ گئے۔ لہٰذا ملا کر کے اگر پڑھیں گے انشاءاللہ آج بھی مسلم گھرانوں سے بڑے بڑے سائنسداں پیدا ہوں گے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، بہت ساری آگے آگے مثالیں ہیں۔ دونوں تعلیموں کو یکجا کرنے کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لوگوں کے اندر ایک محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، 8 سبجیکٹ ہیں اس کے پاس، جغرافی، تاریخ، ہسٹری ملا کر کے 8 سبجیکٹ بنتے ہیں۔ کوئی دینی علم حاصل کر رہا ہے، ملا جلا کر کے موٹا موٹی 12-13 سبجیکٹ بنتا ہے۔ اگر اوپر کلاس میں جائیں تو آپ کو 20-22 سبجیکٹ بنتا ہے۔ لیکن اگر کوئی دین اور دنیا دونوں لے کر کے پڑھے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی لائف میں کیا ہوگا؟ اسٹرگل آئے گا، محنت کرنا پڑے گا۔ دین کے سلیبس کو بھی لینا ہے 9-10، دنیا کے سلیبس کو لینا ہے 9-10، یعنی اس کی ڈبل محنت ہو جائے گی۔ لہٰذا جب انسان چھوٹے سے ہی ڈبل محنت کرے، 2 چیزوں کو سنبھالے، بڑا ہو کر کے جب وہ سربراہ بنے گا، جب وہ جج بنے گا، جب وہ قائد بنے گا، جب وہ رہبر بنے گا، جب وہ پروفیسر بنے گا، تو چھوٹے سے اس کو محنت کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور بڑا ہو کر کے وہ سوشل ورک میں محنت کے ساتھ کام کرے گا، جی نہیں چرائے گا۔ وہ خود جا کر کے پبلک پلیس میں کام کرے گا، افراحی کام کرے گا، تعلیمی میدان میں، ایجوکیشن میں فری کلاس کرائے گا، فری کوچنگ کرائے گا۔ کیوں؟ چھوٹے سے اس کو محنت کرنے کی جو عادت لگ گئی ہے، زیادہ پڑھا کرتا تھا، لہٰذا اس کے لیے اندر بہت زیادہ چیزیں، ایک صلاحیت، ایبیلٹی، تجربہ پیدا ہوگا جو عام لوگوں کے اندر نہیں پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر غور کریں دینی تعلیم اور عصری تعلیم کے اندر، تو بہت بڑی بڑی اس کے اندر کیا ہیں؟ ایجادات ہوئی ہیں، بہت بڑے بڑے اس کے اندر کیا ہوئی ہیں؟ تفریقیں ہوئی ہیں، بنائی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں، بہت ڈیولپ ہوا ہے۔ کب؟ دین اور دنیا کو جوڑ کر کے بنایا جائے تب۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایجوکیشن، تمام تعلیموں کو جوڑ کر کے دیکھنا ہے، سمجھ کر کے دیکھنا ہے، تبھی جا کر کے انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو پائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224 کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض کرنا، فرض کون سا ہے؟ اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، بیسک، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن کلی طور پر دیکھیں، تمام اعتبار سے دیکھیں، چاہے دین کا علم ہو، دنیا کا علم ہو، جغرافی کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، تمام اسلام کے نظریے میں ایکول ہیں، برابر ہیں، دونوں کو لے کر چلنا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا سنن ترمذی کی حدیث، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے چل کر جاتا ہے، تو لہٰذا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں۔ کیونکہ علم کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ اس کو عمل کرتا ہے، علم اس کی حفاظت کرتا ہے تمام چیزوں سے، اور انسان کیا ہوتا ہے؟ ایک کامیاب ہوگا اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے سوسائٹی کے لیے، اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کے لیے، اور انسان نافع ہوتا ہے، اور پھر وہ انسان کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اسی طریقے سے اگر علم کی بات کی جائے تو بہت زیادہ اور ہی باتیں ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتی، میں یہیں سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگ جب تک اس دنیا کے اندر رکھے، ایمان پر رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ رب العالمین ہمیں دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر کے بھی چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بھی حالات ہیں مسلمانوں کے، ان حالات میں اور خاص طور پر ایجوکیشن کے میدان میں ہم لوگوں کو مضبوط کر دے، تاکہ ہم ہر فیلڈ سے آواز کو بلند کر سکیں اور اپنے آپ کو ایجوکیشن کے معاملے میں بہت زیادہ بڑھائیں، اور ہم میں مسلمانوں میں پھر سے وہ سائنٹسٹ، پھر سے وہ میڈیکل کالج، پھر ڈاکٹر اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کی روشنی میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔